ملکہ کوثر مری میں 3 روز برف کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہا۔ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں گاڑیاں ملکہ کوثر مری میں داخل ہوئی۔ 6 تاریخ رات کو ہی ہلکی برف کا آغاز ہو گیا تھا۔ 7 تاریخ کو اچھی خاصی برف ہوئی اور جس نے سما باندھ دیا، خوبصورت پہاڑوں نے رنگ جما دیا۔ ادھر سیاحوں کی خاصی تعداد جو ملکہ کوثر مری میں موجود تھی وہ ٹریفک میں پھنسنا شروع ہو گئی۔ 7 تاریخ صبح سویرے ہی سیاحوں کی خاصی تعداد ملکہ کوثر مری پہنچی۔ گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں لگنا شروع ہو گئی اور دیکھتے ہی اس قدر لمبی قطاریں لگی کہ پورا مری ہی جام ہو کر رہ گیا۔ ادھر چونکہ گلیات بھی بند تھا، اس لیے سیاحوں کی خاصا بہاؤ جو تھا وہ ملکہ کوثر مری کی جانب تھا۔ جب سیاحوں نے دیکھا کہ ملکہ کوثر مری میں روڈز بند ہونا شروع ہو گئے ہیں تو انہوں نے پیدل واک ہی راولپنڈی کی جانب شروع کر دیا اور اس واسط پر چلنا شروع کر دیا کہ جہاں سے گاڑیاں ملے گی بیٹھ جائیں گے۔ اور یہ پیدل واک زیادہ تر لوگوں کا سنی بینک تک رہا۔ سنی بینک سے خاصی تعداد میں سیاح لوکل گاڑیوں پر سوار ہوئے اور راولپنڈی کی جانب سفر شروع کیا، مگر ٹریفک شدید جام تھا جس کے سبب انہیں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ مزید کہانی جاننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ٹریفک پولیس مری کی جانب سے ایڈوائزری جاری کی گئی اور ان کے مطابق مری میں 7 تاریخ کو 30,000 کے لگ بھگ گاڑیاں مری میں داخل ہوئی۔ جو رات نزدیک آتی گئی، سیاحوں کی خاصی تعداد بھی واپسی کے لیے بے قرار اور بڑھتی گئی۔ 7 تاریخ دن کو پڑنے والی برف باری کا اسپیل اس قدر شدید تھا کہ روڈ مکمل جام ہو گئی اور سیاحوں کو روڈ سے نکالنا خاصا مشکل نظر آ رہا تھا، مگر ٹریفک پولیس کے اہلکار روڈوں پر موجود تھے۔ سیاحوں کی نہ تھمنے والا سلسلہ بھی مری میں داخل ہو رہا تھا۔ رات کے سمے جو نزدیک آتا جا رہا تھا، پریشانی بھی بڑھتی جا رہی تھی، مگر سیاحوں کی کوشش تھی کہ کسی طرح سے ملکہ کوثر مری سے راولپنڈی کی جانب گامزن ہوا جائے اور راولپنڈی کی جانب پہنچا جائے، مگر اس طرف تو ٹریفک اتنا زیادہ تھا کہ دونوں جانب والی ٹریفک آمنے سامنے پہنچ چکا تھا۔ ایسے حالات میں مری سے نکلنا خاصا مشکل ہو گیا تھا۔ ادھر گلیات کی طرف سے بھی چونکہ راستے مکمل بند تھے اور گلیات کو پہلے سے ہی بند کر دیا گیا تھا۔ مری اور گلیات میں برف کا سلسلہ اس قدر شدید تھا کہ کچھ لمحے بھی برف میں رکنا خاصا مشکل نظر آ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ سرد ہوائیں زہر قاتل کی طرح نظر آ رہی تھی۔ 7 تاریخ کو سینکڑوں گاڑیاں ملکہ کوثر مری سے راولپنڈی کی جانب گامزن ہوئی، مگر ہزاروں گاڑیاں تاحال شدید برف میں پھنسی ہوئی تھی۔ انتظامی مشینری بری طرح پھنس کر رہ گئی تھی، جس کے سبب روڈ کو کلیئر کرنا خاصا مشکل نظر آ رہا تھا۔ دوسری جانب سیاحوں کی خاصی تعداد جو واک کر رہا تھا، اس کے سبب برف روڈوں پر جمتا جا رہا تھا۔ شدید پھسلن کے سبب گاڑیوں کو ڈرائیو کرنا یا گاڑیوں کو چلانا خاصا مشکل نظر آ رہا تھا۔ کچھ لوگ تو راولپنڈی پہنچ آئے، مگر خاصے لوگ وہیں برف میں پھنس کر رہ گئے۔ ہزاروں لوگوں نے رات شدید سردی میں گاڑیوں میں ہی گزاری۔ صبح سویرے انتظامیہ نے اپنا کام شروع کیا، مگر ٹریفک کا بہاؤ اتنا زیادہ تھا کہ لوگوں کو نکالنا خاصا مشکل نظر آ رہا تھا۔ مختلف علاقوں سے ریسکیو ٹیمیں منگوائی گئی اور آپریشن شروع کیا گیا۔ مری میں سب سے پہلے ایکسپریس وے کو کلیئر کیا گیا، جس کے ذریعے سے سیاحوں کو واپسی کی جانب بھیجا گیا، مگر تاحال زیادہ تر مری کی سڑکیں جام تھیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہنگامی حالات کو نافذ کر دیا گیا اور پاک فوج طلب کر لی گئی۔ پاک فوج کے جوان اپنی محنت کے سبب لوگوں کو نکالنے میں مصروف تھے۔ ریسکیو 1122 اور مری انتظامیہ بھی خوب متحرک تھی، مگر اچانک خبر ملی کہ سندھیا کے مقام پر کچھ سیاح بری طرح پھنس چکے ہیں۔ جب ریسکیو اہلکار سندھیا مری پہنچے تو دیکھا کہ 4 گاڑیوں میں سیاح بری طرح پھنسے ہوئے ہیں اور تمام کی تمام گاڑیاں برف میں بری طرح پھنس چکی ہیں۔ جب گاڑیوں کو کھولا گیا تو دیکھا گیا 4 گاڑیوں میں افراد تمام کے تمام مردہ پائے گئے۔ ایسے میں مزید ریسکیو اہلکاروں کو طلب کیا گیا اور ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا۔ ساتھ ساتھ محکمہ ہائی وے کی مشینری بھی اس جانب پہنچ چکی تھی۔ مردہ پائے جانے والے افراد کو جب دیکھا گیا تو ان کی تعداد 20 کے لگ بھگ تھی۔ ایک جانب ریسکیو آپریشن تو جاری رہا، مگر دوسری طرف ان تمام میتوں کو THQ منتقل کیا گیا، جس کے بعد THQ سے تمام کی تمام میتوں کو شام کے اوقات میں ان کے اپنے آبائی علاقوں کی طرف جب روڈز کلیئر ہو گئے تو بھیج دیا گیا۔ ادھر سندھیا سے آپریشن تاحال جاری تھا، جس کی نگرانی ریسکیو انچارج مری کر رہے تھے۔ 17 میل سے خاصی تعداد میں سیاح اب بھی اس انتظار میں تھے کہ کب مری کی طرف اجازت ملے اور اب وہ مری میں داخل ہوں۔ 7 تاریخ رات سے ہی سیاحوں کا مری میں داخلہ بند کر دیا گیا تھا اور جو سیاح پھنسے ہوئے تھے ان کی مدد کے لیے پاک آرمی، ریسکیو اور دیگر عملے مصروف عمل تھے۔ جب
میتوں کی تعداد کو نوٹ کیا گیا تو وہ 22 کے لگ تک پہنچی تھی۔ ادھر مختلف مقامات پر درخت بھی گرے تھے جس سے سیاح زخمی بھی ہوئے تھے۔ ادھر مری کے مقامی لوگوں کی مہمان نوازی بھی کسی سے ڈکی چھپی نہ تھی۔ 300 سے زائد گاڑیوں میں سوار لوگوں کو دریا گلی کے لوگوں نے اپنے گھروں میں ٹھہرایا۔ نہ صرف لوگوں کو گھروں میں ٹھہرایا بلکہ کھانے پینے کی اشیاء بھی فری میں فراہم کی گئی۔ 7 تاریخ رات سے ہی مری کے مختلف مقامات کی لائٹس مکمل بند ہو گئی تھی۔ ایک بڑا پول جو 8 تاریخ کو سنیا کے مقام پر گرا جس سے مری کی لائٹ مزید خراب ہو گئی، اور جو باقی علاقوں میں لائٹ تھی وہاں پر بھی لائٹ کا مسئلہ شروع ہو گیا، جس کی مرمت کا کام شروع کیا گیا اور پھر 24 گھنٹوں کے بعد اس پر قابو پایا گیا۔ تمام کے تمام اعلیٰ سطحی افسران بھی ملکہ کوثر مری میں پہنچے اور اس 3 روز تک یہ ریسکیو آپریشن جاری رہا۔ دوسری جانب گلیات کے بھی تمام کے تمام روڈز بند تھے اور پہلے سے ہی سیاحوں کا داخلہ باڑیاں سے بند کر دیا گیا تھا، جس کے سبب باڑیاں سے جو سیاح واپسی پر لوٹے وہ بری طرح پھنس کر رہ گئے تھے اور انہی میں سے 20 سیاحوں کی اموات بھی ہوئی، اور یہ بڑا افسوسناک واقعہ تھا۔ مگر گلیات میں روڈز کو کلیئر کرنے کے لیے 3 روز تک ادھر بھی آپریشن جاری رہا، اور خاص طور پر کلہ کے مقام پر آنے والی لینڈ سلائیڈ نے مری اور ایبٹ آباد کا رابطہ بالکل منقطع کر دیا تھا۔ دروازہ کس کے مقام پر بجلی کا بڑا پول گرنے سے گلیات میں بجلی کا نظام بھی دھرم برم ہو کر رہ گیا تھا۔ جس طرح سے سیاح بری طرح پریشان تھے اسی طرح مقامی افراد بھی اشیاء خورد و نوش کی قلت کے مسئلے کا شکار تھے۔ ایسے میں ملکہ کوثر مری اور گلیات کے ہوٹل مالکان نے اپنے ہوٹلوں کو سیاحوں کے لیے فری میں پیش کیا، جبکہ مساجد کے علماء نے بھی مساجد کو سیاحوں کے لیے کھول دیا اور اعلان کیا گیا کہ جو سیاح مسجد میں داخل ہوں گے ان کو نہ صرف رہائش دی جائے گی بلکہ کھانا بھی دیا جائے گا۔ انتظامیہ بھی متحرک تھی اور انتظامیہ نے مری میں 4 کیمپ لگائے تھے جن میں سیاحوں کو سہولیات فراہم کی جا رہی تھی، اور گورنمنٹ نے سرکاری ریسٹ ہاؤسز بھی سیاحوں کے لیے کھول دیے تھے۔ 8 تاریخ رات کو سیاحوں کی خاصی تعداد مختلف ریسٹ ہاؤسز اور مساجد میں رہی۔ کئی مقامی افراد نے لوگوں کو سیاحوں کو اپنے گھروں میں ٹھہرایا۔ ادھر ریسکیو اہلکار اور ٹریفک پولیس کے اہلکار گاڑیوں میں پھنسے ہوئے سیاحوں کو کھانا اور اشیاء ضروریہ پہنچاتے رہے، جب کے ساتھ ساتھ مختلف تنظیموں کے اہلکاروں نے بھی لوگوں کی خوب مدد کی۔ جو لوگ مین روڈ کے نزدیک تھے انہوں نے سیاحوں کو اپنے گھروں میں پہنچایا۔ مری کا یہ سانحہ گو کہ 22 قیمتی جانیں لے گیا، مگر مقامی افراد کی مہمان نوازی بھی کسی سے کم نہ تھی۔ 8 تاریخ شام کو ہی مری کی بیشتر سڑکیں کھل گئی تھی، جس کے بعد سیاحوں نے راولپنڈی کا رخ اختیار کیا اور مری میں تاحال پابندی تھی۔ دوسری جانب 9 تاریخ کو صبح سویرے ہی تمام کی تمام سڑکیں مری کی کھول دی گئی اور باڑی آپریشن جاری رہا، جس کو آخر کار 9 تاریخ شام کو مکمل کر لیا گیا۔ سیاحوں کی خاصی تعداد مقامی افراد کی مہمان نوازی اور 22 جانوں کا افسوس لیے اپنے علاقوں میں پہنچ گئی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ انشاءاللہ مری اور گلیات کے حوالے سے آپ کو معلوماتی ویڈیو دیکھنے کو ملے گی۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔